ایک چیज़ میں پوچھنا چاہوں گا فرام اے نان مسلمس پرسپیکٹیو. ایک نان مسلم جیسا کہ آپ نے ابھی جو اسلام کا تعارف کرایا، یہ کافی سمپل اور آسان سمجھنے میں لگتا ہے کہ ہاں اگر وہ خدا ہے تو اس کا ایک ہی پیغام ہوگا اور وہی تمام مذہب میں ریفلیکٹ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے ہمیں. لیکن ایک نان مسلم جب اب دیکھتا ہے کہ اسلام جو کہ ریلیجن جس طرح سے آج فالو کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی کافی سارے اس میں فرقے ہیں، کافی سارے اس میں سیکٹس بنے ہوئے ہیں، اور سبھی کوئی انٹرپریٹ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، اور کوئی ایک گروپ کو کوئی خاص کیا جاتا ہے، وہ کوئی لیبل ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ صحیح حق پہ ہیں اور باقی نہیں ہیں. اس کے ساتھ ایک حدیث بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ 72 یا 73 فرقے ہیں. تو اس کی کیا ریالٹی ہے، اور اسی کے ساتھ تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ حدیث نیریشن اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ قرآن کے جیسا ہی ہے؟ جی، یہ جو حدیث ہے وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اور لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، اپنی ایما پر بیان کیا ہے، اس کو لکھا ہے، اور اس کے اندر دین کی بہت زیادہ اپلائڈ ہدایات موجود ہیں. دین کی اپلائڈ ہدایات کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل دین نہیں، اصل دین انیشیٹ کر کے پہلی دفعہ وہاں نہیں دیا جا رہا. جو دین کی ہدایت موجود ہے اس کو چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا، اس کو اپلائی کیا. اگر اس کے اندر کوئی ریشنیل موجود تھا تو نئی صورتحال پہ اس کو لوگوں کے سامنے رکھا. اس کو ہم کہتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یعنی آپ کا اس کا پریکٹیکل ریئلٹی دین کی، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل درآمد کیا، اور اس میں تفہیم و تبیین کی، ایکسپلینیشن کی، کمنٹری کی، کھولا ان چیزوں کو. تو کہیں پر بھی اصل دین کے سورسز صرف قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ دین کے عملی پریکٹسز کو ہم نے انبیاء میں جاری کیا، اس کو ہم سنت قرار دیتے ہیں. تو سنت کی تصویب بھی قرآن مجید ہی کرتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ آپ جائیے اور اسی ٹریڈیشن کو فالو کیجیے. پریکٹیکل چیزیں ہیں، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ختنہ، یہ پریکٹیکلی چل رہی تھی، قرآن ان کو ریفر کر دیتا ہے. تو سب قرآن ہی کا حصہ ہے. اس کے بعد جو ہسٹری ہمارے پاس آتی ہے وہ لوگوں نے نقل کی ہے، اس کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے جس طرح ہم باقی چیزوں کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں. تو اس میں بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو قرآن مجید کے مطابق نہیں ہیں، یا قرآن مجید ان کی تائید نہیں کرتا. تو اس صورت میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگوں کو پیغمبر کی ہسٹری لکھنے میں شاید کوئی تسامح ہو گیا ہو، غلطی ہو گئی ہو. تو یہ ایک سیکولر میدان ہے ہسٹری کی ویریفیکیشن کا. تو یہ دنیا بھر میں ہوگا. یہ تو مثال کے طور پر اگر ہندو مذہب کے لوگ یا کوئی اور اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے تو یہ سوال ہم ان سے بھی کر سکتے ہیں. بھائی اگر ایک ہی وید تھی تو یہ رگ وید، سما وید، اتھر وید، یجر وید، یہ اتنی الگ الگ ان کے اندر چیزیں آتی ہیں، ان کے باہمی اختلافات کو بھی لوگ لکھ لیتے ہیں. یا مثال کے طور پہ گیتا کے اندر 10 چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کو آج آپ پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اور پھر اس کی اپنی روایات ہیں، اس کے اندر ہسٹری ہے. تو 10 چیزیں مل جاتی ہیں نا، تو ہر جگہ پہ مل جاتی ہیں. بائبل کے اندر بھی مل گئی ہیں، اس میں خدا کا الہام بھی ہے، اس میں انبیاء کے صحائف اور تاریخ بھی شامل ہو گئی ہے، اس میں فقہ بھی شامل ہو گئی ہے. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. عام آدمی یہ کام نہیں کرتا. جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں کسی بھی مذہب کے، وہ یہ فرق کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی اس مذہب میں یہ چیزیں اس طریقے سے گھل مل گئی ہیں، لہٰذا آؤ ان کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں. تو ہمارے قرآن مجید کے بارے میں یہ طے ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو ملایا نہیں گیا آج تک، وہ الگ سے موجود ہے. اگرچہ امت اس کے انڈرسٹینڈنگ کے اندر بہت سارے انحرافات پیدا کر لیتی ہے، چاہے وہ کنسنسس کی بنیاد پہ ہو یا روایت کی بنیاد پہ ہو، لیکن اصل متن محفوظ ہے. تو چنانچہ اس اصل متن کی حیثیت سے ہم دین کو سمجھیں گے. باقی جو روایت پیش کی جاتی ہے یہ اس روایت کی جب لوگوں نے تنقیح کی ہے، ویریفیکیشن کا عمل کیا، تو رسول اللہ سے یہ روایت ثابت نہیں ہوتی. اس پر گفتگو ہے، کلام ہے. یہ جو 72-73 فرقوں والی روایت ہے، اور خود یہ روایت کو جب آپ سمجھتے ہیں تو اس کے پس منظر میں جو بات خود اس کے اوپر تحقیق سے سامنے آتی ہے تو وہ اصل میں سیاسی فرقوں کے پس منظر میں ہے. یعنی جب کوئی ایک نظم اجتماعی، ایک اسٹیٹ اسٹرکچر بنتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے انحرافات پیدا ہوتے ہیں. اس پس منظر میں یہ بات خود وہاں پر، اگرچہ اس پر محققین کلام کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی نسبت سے یہ ثابت نہیں ہوتی، سند کے اس کے اندر یہ مسائل ہیں، وہ سب چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں. وہ ٹیکنیکل نالج ہے، لوگ پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہاں پر بھی یہ پولیٹیکل انحراف کے پس منظر کے اندر وہاں پر یہ روایت آئی ہوئی ہے. اور اس کے اندر بھی یہ بحثیں ہیں بہت ساری. رسول اللہ نے کوئی یہ نہیں کہا کہ میری امت میں بعد میں جو قرآن مجید کو سمجھنے میں جو فرقے پیدا ہوں گے ان میں سے ایک جنت میں جائے گا. یہ وہاں پر بھی زیر بحث نہیں ہے. یعنی جو ان اتھینٹک ہسٹوریکل نریشنز موجود ہیں وہاں بھی یہ چیز زیر بحث نہیں ہے، وہاں بھی دوسرے پس منظر میں. اور وہاں بھی کیا ہے کہ ان میں مجھے لگتا ہے ان میں 72 تھے تو تمہارے یہاں 73 ہوں گے. تو یہ عدد بھی اس طریقے سے، اس طرح ہم بیان کرتے ہیں کہ وہاں اتنے تھے، تم ان سے بھی زیادہ ہوگے. اس پس منظر میں وہ چیز آئی ہے. تو پہلی چیز جو ہے کہ دین کا نیریٹو نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. اور
ہم اس کی بنیاد پر اپنے فرقے کی برتری ثابت نہیں کر سکتے. پہلی چیز تو ہم نان مسلمس کو یہ بتائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی نان مسلم آتا ہے اس کو کبھی بھی کسی فرقے کی دعوت نہیں دینی چاہیے, کسی اسکول آف تھاٹ کی. اس کو اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ کر کے بتانا چاہیے کہ خدا کا دین اس میں موجود ہے, اس کو پڑھو, پڑھ کے تمہارے جو سوال پیدا ہوگا میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جواب دوں گا. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لہٰذا مجھے جج کر کے تم اللہ کی کتاب کو جج مت کرنا. تو خدا کا کلام اور مسلم تہذیب یہ الگ الگ چیزیں ہیں, اس فرق کو واضح کر کے ہمیں دعوت دینی چاہیے.